جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ اب وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان ہو چکے ہیں۔ ان کے خلاف کل رات جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ کامیاب ہوئی، اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی میں 174 لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، اور یوں اب کل ہوگا نئے وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب، اور اس کے لیے دونوں جانب سے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں۔ جو متحدہ اپوزیشن ہے ان کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب کو منتخب کیا گیا ہے بطور کہ وہ وزیر اعظم کا کل الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے کاغذات جو جمع کرائے گئے ہیں وہ ہیں شاہ محمود قریشی کی جانب سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کل شہباز شریف کتنے ووٹ لے کر وزیر اعظم پاکستان کے کرسی پر آتے ہیں، کیونکہ بڑی خواہش تھی پاکستان متحدہ اپوزیشن کی کہ وہ عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹائیں اور اپنا کوئی وزیر اعظم لے کے آئیں۔ تحریک عدم اعتماد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کامیاب ہوئی، اور ساتھ ہی جو ایک روایت ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کسی بھی وزیر اعظم نے اپنا وقت جو ہے وزارت عظمیٰ کا دورانیہ جو ہے وہ پورا نہیں کیا، اور یوں عمران خان صاحب بھی 3 سال 8 مہینے بعد تحریک عدم اعتماد کے سامنے اپنی وزارت سے ہاتھ گما بیٹھے وزارت عظمیٰ سے۔ تحریک عدم اعتماد میں کب کیا ہوا، ذرا میں آپ کو ڈیٹس کے ساتھ اپڈیٹ کرتا چلوں۔ 28 نومبر 2021 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب نے ایوان میں عدم اعتماد کی تبدیلی کا اشارہ دے دیا تھا۔ 24 دسمبر 2021 کو نون لیگ کے ایاز صادق نے کہا اپوزیشن حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تیاری کر رہی ہے۔ 11 جنوری 2022 کو نون لیگ کے خواجہ آصف نے بھی کہا کہ حکومت اکثریت کھو چکی ہے، اب عدم اعتماد آ کے رہے گا۔ 18 جنوری 2022 کو چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ اپوزیشن وزیر اعظم کو جمہوری طریقے سے یعنی کہ عدم اعتماد لا کر گھر بھیجنا چاہتی ہے۔ 7 فروری 2022 کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے عدم اعتماد تحریک کا باقاعدہ اعلان کیا اور حکومت کے اتحادیوں سے رابطے شروع کر دیے۔ 8 فروری 2022 کو شہباز شریف نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے ایم کیو ایم سے باقاعدہ رابطہ کیا۔ 11 فروری 2022 کو پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کا باقاعدہ اعلان تھا، اور اس میں کیونکہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہے تو پیپلز پارٹی بھی اس اعلان میں مولانا صاحب کے ساتھ شامل تھی۔ 23 فروری 2022 کو وزیر اعظم روس کے دورے پر روانہ ہوتے ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے تب کہا تھا کہ اپوزیشن وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب نہیں کر پائے گی۔ 8 مارچ 2022 کو اپوزیشن نے باضابطہ طور پر وزیر اعظم کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی۔ 9 مارچ 2022 کو وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائے، اور اب آصف زرداری میری بندوق کے نشانے پر ہے۔ 10 مارچ 2022 کو اسلام آباد پولیس کا پارلیمنٹ لاجز کے اندر آپریشن 2 ممبر قومی اسمبلی اور 1 درجن سے زائد جمعیت علماء اسلام کی انصار الاسلام کے کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 12 مارچ 2022 کو نواز شریف کی پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رکن اور پنجاب سے سینئر وزیر رکن علیم خان صاحب سے لندن میں ملاقات بھی ہوئی۔ 14 مارچ 2022 کو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ایک ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ 18 مارچ 2022 کو تحریک انصاف کے 20 سے زائد ارکان سندھ ہاؤس میں اس کی موجودگی کی اطلاع تھی، اور کچھ سینئر صحافیوں نے ان سے ملاقات بھی کی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے 2 ایم این ایز نے کچھ پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ سندھ ہاؤس پر دھاوا بھی بولا اور سندھ ہاؤس کا دروازہ توڑ دیا۔ 21 مارچ 2022 کو حکومت نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ 25 مارچ 2022 کو قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک کو پیش کر دیا گیا، اور اجلاس 28 مارچ تک اسپیکر کی جانب سے ملتوی کر دیا گیا۔ 27 مارچ 2022 کو اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا جلسہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس جلسے میں تحریک عدم اعتماد کو غیر ملکی سازش قرار دیتے ہوئے ایک خط قوم کے سامنے دکھایا کہ یہ خط ایک بہت بڑی سازش ہے ان کے خلاف۔ 28 مارچ 2022 کو قومی اسمبلی کا اجلاس بغیر کسی کارروائی کے 31 مارچ تک ملتوی کر دیا گیا۔ 28 مارچ 2022 کو بی اے پی نے عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، اور مسلم لیگ کاف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی کے بدلے وزیر اعظم عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا۔ بلوچستان کے آزاد رکن اسلم بھوتانی نے بھی عمران خان صاحب کی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ تو یہ ایک بڑا اہم دن تھا اس عدم اعتماد کی تحریک میں۔ 30 مارچ 2022 کو ایم کیو ایم پاکستان نے باضابطہ طور پر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ 31 مارچ 2022 قومی اسمبلی کا اجلاس بغیر کسی کارروائی کے 3 اپریل
2022 تک ملتوی ہو گیا۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا جس میں امریکہ پر عدم اعتماد کی پشت پناہی کا الزام بھی لگایا۔ 1 اپریل کو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے عمران خان صاحب کے الزامات کی تردید کر دی۔ 2 اپریل وزیر اعظم عمران خان نے اپنے کارکنان کو غیر ملکی سازش کے خلاف احتجاج کی کال دی۔ 3 اپریل ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے غیر ملکی سازش کا الزام عائد کر کے عدم اعتماد کی تحریک کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے ریجیکٹ کر دیا اور ساتھ ہی اجلاس ملتوی کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کر کے یہ بتایا کہ اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز انہوں نے صدر کو بھیج دی اور ساتھ ہی صدر نے اس ایڈوائز پر سائن کرتے ہوئے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا۔ اور دوسری جانب سپریم کورٹ نے اسی دن سو موٹو لے لیا اور اپوزیشن نے پٹیشن بھی دائر کی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی 3 اپریل کو ایک پٹیشن دائر کر دی۔ 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے 5 دن کی کارروائی کے بعد 4 دن اس پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے 3 اپریل کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو 9 اپریل کو اجلاس بلانے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ 8 اپریل کو وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو غیر ملکی حکومت قرار دے کر اس کے خلاف سڑکوں پر جانے کا اعلان کر دیا۔ 9 اپریل اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے اجلاس صبح 10:30 بجے بلایا۔ متعدد بار اجلاس کی کارروائی جو ہے وہ اس کو التوا کا شکار رہی اور اس کے بعد تقریباً رات 11:45 پر اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اسد کیسر نے استعفیٰ اناؤنس کرتے ہوئے ایاز صادق صاحب کو اسپیکر کی نشست دی اور کہا کہ باقی ایوان کی کارروائی آپ چلائیں اور یوں پھر 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب لگ بھگ 12:30 اور 1:45 کے بیچ میں کاؤنٹنگ مکمل ہوئی اور عدم اعتماد پر 174 ووٹ آئے اور یوں عمران خان صاحب کی جو وزارت عظمیٰ کا دور تھا وہ تقریباً 3 سال 7 مہینے اور 24 دن بعد غروب ہو گیا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کون وزیر اعظم ہوگا۔ عمران خان صاحب کا چلے جانا کیا واقعی ایک غیر ملکی سازش تھی؟ اور نئی حکومت جو بنے گی جس میں کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف مضبوط امیدوار ہیں، تو متحدہ اپوزیشن جس میں 12 سے زائد پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی، کیا وہ ملک کو ان بڑے مسائل سے نکال پائیں گے یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے پاکستان تحفظ سے سینئر رہنما اور ممبر ہیں، سینیٹر ہیں ڈاکٹر زرکا صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما شعلہ رضا صاحبہ ہوں گی۔ شعلہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ، کیونکہ اکانومی جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت اور اسی چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑیں گے موجودہ حکومت کو اور کیا غلطیاں کی خان صاحب نے، اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر زرکا صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا۔ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے اور کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگ استعفے دینا چاہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر درست ہے تو کیا کس طرح اس پر عمل درآمد ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا ارسلان حیدر صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان اس وقت بھی پارلیمانی میٹنگ چل رہی ہے۔ میرا خیال ہے کل فائنل فیصلہ ہوگا، 12 بجے کل کی میٹنگ ہے، تو انشاءاللہ جو بھی ملک کے حق میں بہتر ہو وہ ہوگا۔ استعفوں کی بات تو جو ہے کیونکہ میں نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوں تو وہ آپ سب کو پتہ چل ہی جائے گا، اس پہ تو خبر میں کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے، تو کل انشاءاللہ اس کا فائنل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، میں بالکل صحیح۔ شعلہ رضا صاحب اوور ٹو یو۔ اب آپ لوگ کامیاب ہو گئے، خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر پائے گی اور وہ ایک سکسیسفل پرائم منسٹر ہوں گے؟ بہت سوچ سمجھ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے تحریک عدم اعتماد لائے اور اس کو سپورٹ کرنے کی بات کی اور پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اب اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے آگے معاملات چلیں گے۔ فاروق سلیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے آوازیں آ رہی ہے کچھ، فاروق سلیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اکانومی کو وہ بہت ہی اچھی طرح بتائیں گے، مجھ سے زیادہ اچھی طرح، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی عوام کے ریلیف کو کی طرف بھی جانا ہوگا اور خارجہ پالیسی کو جو نقصان پہنچا کے گئے ہیں جو جس طرح کا، اور جو ایک پولیٹیکل کلچر جو فروغ دے کے گئے ہیں ان سب کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت
मुश्किल टास्क है। इकॉनमी को जिस जगह पे खड़ा करके गए हैं, जो मैं बल्कि अभी फ़ोन खोल ही रही थी ताकि मुझे तो इतने याद नहीं है फैक्ट्स एंड फिगर, हाँ जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो मेरे फ़ोन में, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और ये एक मुश्किल टास्क है, 3 साल 7 महीने 24 दिन, इसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान का कर्जा जो है नून लीग और PTI के ज़माने, PMLN और पीपल्स पार्टी के ज़माने में 10 साल में जितना कर्जा लिया गया, PTI ने इतना इन 3 साल 3.5 साल में लिया, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। इस वक्त जो तिजारती खसारा है, ट्रेड डेफिसिट, उसको भी मेरे पास फिगर मौजूद है, वो भी बहुत एक परेशान कुन सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ऊपर से IMF की शराइत हैं आवाम पे बढ़ते हुए, टैक्सेस हैं कि उनको हम किस तरह रिलीफ देंगे। फिर सबको मालूम है कि जिन्होंने IMF से माहिदा किया हुआ है, इसमें इन्होंने जो पेट्रोल की कीमत थी वो बढ़ा के पीछे ली और वो बढ़ानी होगी अभी। बिल्कुल ठीक। इकोनॉमिक चैलेंजेस पे बात करता हूँ। ऐसा मीनवाइल आप डॉक्टर ज़रका साहबा की आवाज़ ठीक कर दें भाई, मुझे नहीं आई पहले दफ़ा, पहले सवाल पर उनका जवाब मैं नहीं सुन पाया। फ़ारूक सलीम साहब, सर ये बताइएगा, जो माशी चैलेंजेस हैं जिन पर इमरान खान साहब को आपने हमेशा तनकीद का निशाना बनाया, नई हुकूमत आने के बाद क्या आपको लगता है कि वो चैलेंजेस कम हो पाएंगे और नई हुकूमत पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल कर पाएगी? सर मुझे इजाजत दीजिए। देखिए, 2 चीजें हैं कर जाते हैं। तो पहली चीज ये है, ये सवाल बनता है कि क्या इमरान खान अपनी अक्सरियत असेंबली के अंदर खो चुके थे? तो उसका जवाब तो बिल्कुल पॉजिटिव में आता है कि उनके पास अक्सरियत नहीं थी, वो अक्सरियत खो चुके थे। दूसरा जो मामला आप डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की असेंबली के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश हो रही है, तो उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए। पहला जो सवाल है कि क्या इमरान खान साहब अपनी अक्सरियत असेंबली के अंदर खो चुके थे, वो हमें पता है कि वो खो चुके थे, उनके ऊपर वोटिंग भी हो चुकी है, वो एक हकीकत है। अच्छा, माशी एतबार से जैसे आपने कहा कि जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ही संगीन हैं और बहुत ही खतरनाक किस्म के चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। और 2 बड़े चैलेंजेस जो हैं, एक अवाम के हवाले से महंगाई का मामला है और दूसरा हुकूमत के हवाले से जो डॉलर का फुकदान है, जो फॉरेन करेंसी का फुकदान है, जो हुकूमती खजाने में डॉलर खत्म होते बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं, वो दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है। अब नई हुकूमत बनती है, नई हुकूमत आती है, नई एक माशी टीम सामने आती है, क्या वो इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेगी, करेगी तो किस तरह करेगी? देखिए, 2 महंगाई के हवाले से मुझे लगता है कि हुकूमत के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा कि गंदम की कीमत कम कर दे, चीनी की कीमत कम कर ले, या पेट्रोल की कीमत कम कर ले, या बिजली की कीमत कम कर ले। अब आम आदमी जो है वो उसके लिए मईशत जो है वो ये 4 चीजें हैं। गंदम की कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है, बिजली की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है। वो डिटेल में नहीं सोच सकता कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो रहा है या बजट डेफिसिट क्या हो रहा है, वो ये जानता भी नहीं। तो ये बड़ा मुश्किल होगा नई हुकूमत के लिए कि जिस तेजी से गंदम की कीमत आप समझिए 100% बढ़ी है पिछले 3 सालों, यानी कि पहले 35 रुपए आपको 70-75 पे है। इसी तरह चीनी जो 55 रुपए थी वो 100 से ऊपर चली गई। बिजली जो 11 रुपए का यूनिट था वो आज आपको 28-29 रुपए का मिल रहा है। तो अवाम के हवाले से नई हुकूमत का कीमतें कम करना मैं समझता हूँ अदनान साहब बड़ा मुश्किल होगा। अब दूसरा बड़ा, बिल्कुल ठीक है सर, इस पे डिबेट रहेगी पूरे शो में। डॉक्टर ज़रका साहबा, मैम ये बताइए, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, उनसे कहाँ गलती हुई आपकी नज़र में? बिकॉज आप तो वो डाई हार्ड जो PTI हैं उनमें उनका आपका शुमार होता है। क्या आपको लगता है कहीं गलती हुई खान साहब से, तभी उन्हें कल वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हाथ धोना पड़ा? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अपनी एक प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहूँगी आपके टेलीविज़न शो की वसातत से कि डॉक्टर अरसलान खालिद हमारे PM साहब के फोकल पर्सन थे सोशल मीडिया के। उनको कल ट्विटर पे 2.5 मिलियन ट्वीट्स आई, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इट वाज अ ग्लोबल ट्रेंड, पाकिस्तान का कभी ट्रेंड ग्लोबल इस तरह नहीं हुआ, और इट वाज द फर्स्ट और द सेकंड ग्लोबली। उसके बाद कल उनके घर के ऊपर, आज सुबह उनके पेरेंट्स का इधर मुस्लिम टाउन में घर है, वहाँ पर जाके 3-4 डाले, 3-4 पुलिस की गाड़ियाँ बग़ैर किसी वारंट के उनके घर गई। उनके घर जाके उनकी फैमिली, वालदा, बहनों को हैरास किया
اور ان سے ان کے ٹیلی فون، جو ان کے ذاتی ٹیلی فون تھے، ان کے گھر میں جو بھی کیمراز تھے، جو بھی کمپیوٹرز تھے، وہ سب لے گئے۔ یعنی اس قسم کی اگر غنڈہ گردی شروع ہو گئی ہے، اور ابھی تک حکومت، اور آپ کو دوسری خبر بھی سنا دوں کہ انڈیا کے ویزاز جو بند تھے وہ بھی کھل گئے ہیں، تو یہ واقعی بہت بڑا رجیم چینج ہو رہا ہے، جس میں بالکل پاکستان کی جو اپروچ ہے اندر بھی اور باہر بھی وہ بالکل چینج ہو گئی ہے۔ تو میں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، پی ایم ایل این والے بھی، پی 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 والے بھی، اور ادارے تو ویسے ہی ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، تو اس قسم کی باتیں نہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ دو چیزیں کلیئر کر دیں، ڈاکٹر صاحبہ آئی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دو چیزیں کلیئر کر دیں۔ ایک تو آپ نے یہ کہہ رہی ہیں کہ کل رات جب ڈاکٹر ارسلان کے گھر اس طرح دھاوا بولا گیا کہ انتقامی کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں، جبکہ شہباز شریف نے فلور پہ کھڑے ہو کہا تھا انتقامی کاروائی کہیں نہیں ہوگی، اور دوسرا آپ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا کے ویزے کھل گئے، انڈیا کے ویزے بند تھے کیا؟ جی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، انڈیا آپ کو پتا ہے نا کہ 2019 5 اگست کا جو موو کیا تھا انڈیا نے، اس کے بعد پی ایم عمران خان صاحب اور ہماری گورنمنٹ نے کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ کوئی ٹریڈ، ہم ان سے کچھ بات نہیں کریں گے جب تک وہ ان کو ریورس نہیں کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ پہلی دفعہ، اور انڈیا کے ویزاز انہوں نے کھولے ہیں، ہم نے نہیں کھولے، انہوں نے کھولے ہیں، کہ ان کی فرینڈلی حکومت آ گئی ہے پاکستان میں۔ میں آپ کو صرف فیکٹس بتا رہی ہوں، اس سے انفرنس آپ نے جو بھی لینی ہے وہ آپ لیجئے، آپ بھی سمجھدار ہیں، ہم بھی سمجھدار ہیں۔ تو یہ بات۔ دوسری بات آپ نے مجھ سے پوچھی تھی کہ عمران خان صاحب نے کیا غلطی کی، بڑا اچھا سوال ہے، اس لیے کیونکہ ہر حکومت اور خاص طور پہ ہر انسان کو اپنا موازنہ کرنا چاہیے، اپنی سیلف ریفلیکشن ہونی چاہیے، تو غلطیاں تو سبھی بہت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت 1991 میں آئی تھی، اور وہ 1.5 سال سے زیادہ نہیں چل سکے تھے، 1993 میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ تو ہم تو 3 سال 8 مہینے ہم نے حکومت چلائی، اور جن گوناگوں حالات میں ہم نے حکومت چلائی، یعنی دنیا کی 100 سالہ کووڈ آیا جو کہ پوری دنیا میں مشاکل اس نے شروع کی، اور پاکستان وہ ساؤتھ ایشیا کا واحد ملک ہے جو کھڑا رہا، اور گلوبلی آپ کو پتہ ہے کہ اکانومسٹ نے پاکستان کو نمبر 1 پہ رکھا ہے ان ساؤتھ ایشیا with reference to کووڈ۔ تو کووڈ کے بعد جس قسم کے مسائل تھے، آپ نے دیکھا ہندوستان میں کس طرح وہاں پہ ڈیتھس ہوئی، لوگوں کی پرابلمز ہوئی، وہاں کا بزنس نیچے آ گیا۔ پاکستان نے سمارٹ لاک ڈاؤنز اور پرائم منسٹر صاحب کی جو حکمت عملی تھی، جس کے سب خلاف تھے بائی دا وے، اس کے وجہ سے کووڈ کے ہم اس میں سے فاتح نکل کے آئے، اور جس طرح سے ہم نے اپنی ویکسینیشنز کرائی ہیں لوگوں کی، اس کی بھی نظیر نہیں ملتی اور جگہوں پہ۔ اس کے علاوہ جس طرح سے ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا، امریکہ جیسا دنیا کا سب سے امیر ملک آج تک اپنے عوام کو ہیلتھ کوریج نہیں دے سکا۔ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ کوریج سوائے سندھ کے باقی سب جگہ آفر ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک بہت پازیٹیو قدم ہے پاکستان کے لیے، اور پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ سے ویلفیئر کے اوپر فوکس تھا۔ احساس پروگرام ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 3را نمبر ہے اس کا دنیا میں فلاحی پروگرامز میں۔ اسی طرح جس طرح سے اکانومی کو ایکسپورٹس ہم نے ڈبل کی، 37 بلین سے زیادہ ہماری ایکسپورٹس، اور امپورٹس کا بھی جو گیپ ہے وہ بھی ہم آدھے پہ لے گئے۔ ان سب مشکل حالات کے باوجود دنیا میں جس طرح پرائسز بڑھی ہیں، پوری دنیا میں اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو حکومتیں ہیں جو امریکہ کے ساتھ سازش کر کے رجیم چینج لے کے آئی ہیں، ان کو امریکہ کیا کیا فائدے دیتا ہے۔ FATF ختم ہو جائے گا، IMF لونز معاف کر دے گا، اور کیا ڈالر شہلا صاحبہ بتا دیجئے، شہلا صاحبہ امریکہ کے ساتھ مل کے آپ نے ایک جمہوری حکومت کو، جمہوری وزیر اعظم کو گھر بھجوا دیا، تو فائدہ کیا ملے گا آپ کو، یہ ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کچھ چیزیں گنوائی ہیں جو کہیں نہ کہیں فائدہ دے رہی ہیں پاکستان۔ شہلا صاحبہ ہیں ساتھ ہمارے؟ اچھا میں ایک بریک لے لیتا ہوں، اس کے بعد شہلا صاحب سے رسپانس دیتا ہوں۔ شہلا میم، ڈاکٹر زرکا صاحبہ نے جو بات کی کہ امریکی مدد سے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، اگر یہ الزام ثابت ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی پہ ثابت ہوتا ہے، مطلب آپ کی ساری لیڈرشپ نے کی قربانیاں ہیں ایک جمہوریت کے لیے، ووٹ کے تقدس کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، اور پیپلز پارٹی پہ بھی ایسا الزام لگ رہا ہے۔
یہ صرف الزام ہی لگا سکتے ہیں. انہوں نے 3.5 سال صرف الزام ترازی کی ہے اور کوئی بھی چیز عوام کو ڈیلیور کرنے کی کوشش نہیں کی. پہلے وہ جو ہے وہ کیبل تھا اندرونی، پھر وہ خط بنا، پھر وہ کہا کہ ڈیکوڈ نہیں ہوگا، پھر اسپیکر نے اس کو پڑھے بغیر رولنگ دے دی، پریکٹیکل اسپیکر کو بھی دکھایا گیا. تو یہ جب سارا نہیں ہوا تھا اور انہوں نے 1 ہفتے کی تقریباً اپنے لیے 5-6 دن کی خود ہی ایکسٹینشن کر لی تھی اپنی ترکیب سے، تو اس وقت بھی پاکستانی عوام کی رائے کو تمام اخبارات نے لکھا تھا کہ 64% پاکستانیوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے جو وکیل تھے اس سے بھی نہیں سیکھتے کہ وہ پیپلز پارٹی میں اپنی غلط وکالت کی وجہ سے بڑے نیچے آ گئے تھے. وہ بھی عدالت میں ڈیش 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 کرتے رہے اور اس پر پتہ چلا کہ وزیر خارجہ کے اور محمد یوسف کے دستخط بھی نہیں تھے. تو یہ چورن بکنے والا نہیں ہے اور نہ ہی مذہبی چورن بکے گا. شیلا میم ایک بات کو تو آپ کو ماننا پڑے گا، خان صاحب کے پاس ایک مین پاور ہے. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پاکستان کے کئی شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں، لوگ عمران خان صاحب کے جانے پہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور وہ تو تیار ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر نکلیں گے، پشاور میں بھی جلسہ کر رہے ہیں. تو ایک ٹف ٹائم تو دے سکتے ہیں ساری اپوزیشن کو. اب وہ اپوزیشن ہو گئے اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کی غلطی مان رہا ہوں، میں تصحیح کر رہا ہوں، اب وہ اپوزیشن ہو گئے حکومت کو. ایک منٹ، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی غلط اسٹیپنگ پر جو ہے ان کے ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرے، ان کے جو واٹر ڈاؤن جو ان کی لیجسلیشن ہے اس کو اسٹرانگ کروائے تاکہ عوام کو فائدہ ہو. اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن موڈ بن جائے وہ بھی کریں، جو دل چاہے کریں، لیکن نہ ایبسولوٹلی ناٹ بکے گا اور نہ ہی امپورٹڈ گورنمنٹ بکے گی، کیونکہ سب کو معلوم ہے عوام جو ہے اس نے جو دکھ جھیلے ہیں اس کا انہیں احساس نہیں. پورے پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 10 لاکھ شناختی کارڈ، اگر ایک فیملی کے 5 ممبر بھی میں کر لوں تو کیا 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آبادی ہے پورے پاکستان کی جن کو آپ نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. اب ہیلتھ کارڈ سب کو معلوم ہے کہ خود خان صاحب کا آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز بنیں گے اور وہاں سے یہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. پرائیویٹ سیکٹر کو فائدہ دینے کے لیے خوابوں میں کہ شہزادے نے اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے شہزادہ جو ہے وہ یہ سوچا تھا کہ میں اس طرح سے احساس پروگرام تو ایک ہے نا بینیفیشل. اچھا، احساس پروگرام جو ہے وہ اس کا سیاسی نام احساس ہے. اٹارنی جنرل جب بھی عدالت میں گئے انہوں نے کہا یہ BISP ہے، وہ ایک بجٹڈ پروگرام ہے اور ہماری گورنمنٹ جانے کے بعد وہ مسلسل خراب ہی ہوا ہے، ورنہ اب تک اور اچھا ہوتا. پوری دنیا نے اسے اس وقت بھی سراہا تھا اور اچھی طرح چلاتے تو اور اچھا ہوتا. اب جو ہے بات دیکھیے، میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ تجارتی خسارہ کہتے ہی اس کو ہیں جب آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ کم ہو اور امپورٹ زیادہ ہو تو یہ تجارتی خسارہ ہوتا ہے. اور تجارتی خسارے کی میں فگر بھی دے سکتی ہوں، وہ فگر کے لیے ڈاکٹر صاحب ہیں میں جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک تو ایکسپورٹس کا کریڈٹ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ سے ہی نکالی ہے اور دوسری بات نہیں وہ بتا دیں گے نا، وہ اس کو جسٹیفائی. میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں پولیٹیکل سائٹ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ کسی بھی جگہ آپ لوگ کسی وقت بھی کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں بغیر ٹاپک بتائے، اپنے ساتھ سیٹنگ رکھنی پڑتی ہے. تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کی ٹپس پہ ان کا ٹاپک ہے، لیکن ہم جیسے جو ابھی جب میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا نا تو انہوں نے کہنا کیونکہ شیلا صاحبہ نے میرے سبجیکٹ میں جواب دیا تو میں پولیٹکس پہ جواب دوں گا. نہیں، میرے اوپر ممانعت تو نہیں ہے نا. اگر وہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ایکسپورٹ بڑھائی ہے تو میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ امپورٹ اس سے کئی درجے بڑھ گئی ہے. آپ کا جو تھا ان کا جو پورے سال کا ہدف تھا وہ $28.4 بلین تھا اور اس وقت 38، بلکہ اگر میں دیکھ لوں تو پھر آپ کو پتا چلے کہ اس وقت جو ہے وہ 35 سے زیادہ، ہم 35.5 بلین ڈالر سے زیادہ کراس کر چکے ہیں. ڈاکٹر فاروق صاحب 3 چیزیں آ گئی سر. ایک تو شیلا صاحبہ نے جو بات کی ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کی، ایکسپورٹ کو بہت کریڈٹ سمجھتی ہے پاکستان تحریک انصاف، ایک تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. دوسرا 2 چیزیں ہیں سر، کیا واقعی سب سے زیادہ قرضے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں لیے ہیں؟ اور دوسرا جو IMF پروگرام چل رہا ہے حکومت بدلنے سے اس پہ کوئی امپیکٹ پڑے گا سر؟ میں چاہتا ہوں کہ ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ ہے کہ 170 سے زیادہ MNAs جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ تھے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈالا. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے
یہ بات کہنا کہ یہ 172 جو ممبران ہیں ان کا کوئی انڈیا کے ساتھ تعلق ہے، ان کا کوئی امریکہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ پاکستان کے مفادات کے لیے بھی بہت خراب ہے، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اور پبلک فورم پہ آ کے ایک سینیٹر صاحبہ اگر یہ بات کہہ رہی ہیں کہ 172 جو ہیں، جو بھی ان کے حق میں اعتماد کے حق میں ووٹ ڈالنے والے غدار ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ جو 3.5 کروڑ میں اگر آپ کا آواز نہیں، ڈاکٹر صاحب نے ان کو غدار نہیں کہا، امریکی سازش کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، سازش میں اپنے ملک کے خلاف ان کو امریکہ کے ساتھ ملا تھا۔ خدایا ایسا تھا۔ حیدر صاحب میں کچھ بولنا چاہوں گی، میں آتا ہوں ڈاکٹر زرکا صاحبہ کی وہ ٹرن فاروق صاحب کا ہے، میں فاروق صاحب کی بات دوں گا ٹائم بریک سے پہلے آپ کو۔ جی فاروق صاحب، دیکھیے اگر ایک میجورٹی آف ایم این ایز جو ہیں، جو 3.5 کروڑ ووٹ لے کے آئے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہیں، صرف 1 کروڑ اور 60 لاکھ ووٹ ملے پی ٹی آئی کو، اور تقریباً 3.5 کروڑ ووٹ جو ہیں وہ ان کے خلاف پڑے تھے۔ اب یہ کہنا کہ وہ 3.5 کروڑ پاکستانی جو ہیں اور ان کو وہ جن ایم این ایز کو ووٹ بنا کے انہوں نے اسمبلی میں بھیجا ہے، ان کا کوئی انڈیا کے ساتھ تعلق ہے، ان کا کوئی امریکہ کے ساتھ تعلق ہے، امریکہ نے ان کو خرید لیا ہے، وہ امریکہ کی کیمپین کے اوپر چل رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت ہی خطرناک بات، یہ اپنے 4 ووٹ بنانے کے لیے، اپنی کوئی سیاسی مائلیج حاصل کرنے کے لیے آپ 22 کروڑ پاکستانیوں کے معاشی فیوچر کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، آپ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ خدایا ایسا کام فاروق صاحب ڈاکٹر زرکا صاحبہ رسپانس کرنا چاہتی ہیں آپ کی اس بات پہ؟ سر رسپانس لے لیجئے، پھر اپنے سوال کا جواب دے دیجیے گا۔ جی ڈاکٹر زرکا صاحبہ پلیز رسپانس کر دیں جلدی سے سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فاروق سلیم کی میں بڑی عزت کرتی ہوں، ایز اے اسکالر، اور اکانومی پہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے بڑا صحیح کہا تھا کہ وہ سیاست پہ بات کریں گے، تو اس بات سے میں تھوڑی ان کی باتیں تو مجھے کسی صحافی سے کم نہیں لگ رہی، اور انہوں نے میرے منہ میں وہ لقمے دیے جو میں نے بولا ہی نہیں، نہ میں نے، جیسے آپ نے کہا، نہ میں نے غداری کی بات کی، نہ میں نے کہا 174 لوگوں نے کچھ کیا ہے، میں نے تو ایک جنرل کامنٹ دیا تھا۔ اور ڈاکٹر فاروق سلیم ہسٹری جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو میں کون ہوں ان کو بتانے والی، لیکن پھر بھی میں یاد دلانی کرا دوں گی آپ کی کہ کولن پاول صاحب نے فون کیا تھا جنرل مشرف کو، اور انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کوئی 6-7 ڈیمانڈز رکھی تھی 9/11 کے بعد کہ ہمارے یہ کام کرو، تو مشرف صاحب نے، انہوں نے ان کا خیال تھا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ شاید 2-3 یہ مان جائیں گے، باقی مجھے ان سے بارگین کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب تو پہلے فون کال پہ ہی 7 کی 7 ڈیمانڈ مان گئے، اور یہ وہی فون کال تھی جس میں جنرل مشرف ڈر گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو سٹون ایج میں لے جائے گا، اس لیے ہمیں فوراً امریکہ کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ آپ جو ہمارے لیاقت علی خان صاحب کی اسیسنیشن ہوئی تھی 1951 میں، اس کو یاد کر لیجئے، اس کے پیچھے کون تھا، اس کی کیا محرکات تھی۔ آپ بات کیجئے کہ جو 70 رجیم چینجز امریکہ لے کے آیا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کے ملکوں میں، ان میں سے صرف 40 تو ساؤتھ امریکہ کے ممالک میں ہیں، اور ہم خود پچھلے 10 سالوں میں دیکھ چکے ہیں سیریا، لیبیا میں جو ہوا۔ اچھا یہ سب باتیں آپ چھوڑ دیں، آپ صرف جائیں، مجھے پلیز عدنان حیدر صاحب، this is very very important, please let me complete it۔ ابھی جب رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا، اس کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ووٹنگ ہوئی، ریزولوشن آیا امریکہ کی طرف سے کہ رشیا کو کنڈیم کیا جائے، اس میں جن ممالک نے ایبسٹین کیا، this is very important، ان ممالک میں پاکستان تھا، ہندوستان تھا، سری لنکا تھا، نیپال تھا، کویت تھا۔ آپ دیکھیے پچھلے 2 ہفتوں میں سری لنکا میں کیا کیوس ہو رہا ہے پولیٹیکلی، آپ دیکھیے نیپال میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں کویت میں کیا ہوگا۔ اور بائیڈن صاحب نے علل اعلان کہا کہ اگر رشیا ہماری بات نہیں سن رہا تو پوٹن کو ہم نکال دیں گے، ہم اس کا رجیم ہٹا دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے فاروق سلیم صاحب، تو یہ ایک طریقہ ہے، تو فاروق صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، حقیقت کی بات کریں۔ باقی اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ کمیشن بنائیں، کمیشن میں جا کے ساری باتیں کھولیں، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بات کریں۔ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تینوں آرمی چیفز نے کہا تھا کہ یہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ جو ڈاکیومنٹ ہے
جو کہ ایک میٹنگ کی ڈاکیومنٹیشن ہے جو ہمارے ایمبیسڈر نے ہمیں بھیجی جس میں ڈیفینس بالکل ٹھیک ہے مجھے رسپانس لینا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر فاروق صاحب سے سر رسپانس دے دیا انہوں نے میرا سوال وہی سٹینڈ کرتے ہیں فاروق سلیم صاحب جی عدنان صاحب دیکھیے میں تو دوبارہ سے وہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسمبلی کے اندر ووٹ ہو رہا ہے عدم اعتماد کے حق میں عدم اعتماد کے خلاف اس کو انڈیا سے خدایا نہ جوڑیے اس کو خدایا امریکہ سے نہ جوڑیے کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کمیشن ضرور بنائیے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کیجئے اگر کسی نے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی ہے انٹرونشن کی ہے تو اس کو جو ڈپلومیٹک سزا ہم دے سکتے ہیں وہ ضرور دیجئے لیکن یہ کہہ دینا کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج ہو رہی ہے اور پاکستان کے جو ایم این اے جو ہیں وہ عدم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں ان کو شاید امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے کوئی انڈیا میں جو ویزے کھول دیے گئے ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے یہ خدایا یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے یہ 22 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس وقت امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے ہم تقریباً 20% اپنی ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہیں وہ امریکہ بھیجتے ہیں تو یہ ایک بیانیہ بنا لینا کہ کیونکہ ہماری حکومت گرائی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے امریکہ بیٹھا ہے یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوگا اس وقت تقریباً 3 کروڑ پاکستانی خاندان ایسے ہیں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ملازم ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں یورپ جاتا ہے امریکہ جاتا ہے یہ کہہ دینا کہ ہمارے ہاں ایک رجیم کو چینج کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے امریکہ ہے یہ بہت نقصان دہ ہوگا یہ ہمارے پاکستان کے نہ تو معاشی مفاد میں ہے یہ ہماری خارجہ پالیسی کو تباہ دیر کے لیے فرض کر لیں کہ عمران خان صاحب اگر سچ بول رہے ہوں تو تب بھی خاموشی سے اس ساری رجیم چینج اور ساری امریکن پولیٹکس اور امریکن انفلوئنس کو برداشت کرنا چاہیے اس میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ اس کا ایک ڈپلومیٹک طریقہ ہے اگر ہمارے ملک میں کسی نے مداخلت کی ہے تو اس کے امبیسڈر کو بلا کے وہ ڈیمارشر کیا جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں اس کو یہ نہیں کہا جاتا بریک کے بعد آپ کا رسپانس رکھتا ہوں بریک لے لو یار ویلکم بیک شیلا میں میرے پاس ٹائم کم ہے 2 منٹ آپ کو دوں گا 1.5 منٹ باقی 2 گیسٹ کو دوں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے عمران خان صاحب کو ایک بیانیہ دے دیا اگر آپ لوگ یہ نہ کرتے اور ایک آئینی مدت وزیر اعظم کو پوری کرنے دیتے تو ایک نئی تاریخ رقم ہوتی ہے عمران خان صاحب لوگوں میں جاتے تو لوگ ان سے مہنگائی پہ سوال پوچھتے آج لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے کہ امریکہ کی وجہ سے آپ کو نکال دیا بالکل کوئی وقت نہیں دینا چاہتے تھے 3 سال 7 مہینے میں عوام بھوکوں مر گئی ہم ان کے بیانیے کو عوام رد کر چکی ہے ہم نے جو کام کیا ہے وہ آئینی کیا ہے آپ یہ مت کہیں کہ آپ ان کو آئینی مدت آئین یہ کہہ رہا ہے کہ جب نااہل نکما نالائق حکمران ہو تو آئین یہ راستہ دیتا ہے اور ہم نے اس بیانیے کو بھی جو انہوں نے کہا تھا کہ بک گئے منڈی ہے جس سے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کل عمران خان کو ووٹ دیجیے گا جن کو وہ منرف منڈی سب کہہ رہے تھے ہم نے دکھا دیا کہ اس کے علاوہ بھی اکثریت ہے اور میں یہ بتا دوں آپ نے کیونکہ فاروق سلیم صاحب جو تھے 180 کھرب جو ہے وہ قرضے کا اضافہ ہوا ہے بیرونی قرضہ 35.1 بلین US ڈالر اضافہ کیا ہے ٹوٹل قرضہ ہے 85.6 ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ 35.4 بلین ڈالر جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھ چکی ہے پورے سال کا ہدف تھا 28.4 ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اگلی دفعہ آپ پیپر لکھیں تو شیلا میم کا نام ضرور ڈالیے گا اس میں ڈاکٹر زرکا صاحبہ یہ جو غیر آئینی کام کرنا پڑے پاکستان تحریک انصاف کو خان صاحب کو اس کی نوبت کیوں آئی آپ کے لیے 1 منٹ ہے آپ کے پاس زرکا میم جی پہلے تو میں ایک فاروق سلیم صاحب نے ایک بات کی اس کی تردید کرنا چاہوں گی اس وقت نیشنل اسمبلی میں تحریک انصاف کی 155 سیٹس ہیں اور جس پارٹی کا وہ ذکر کر رہے تھے نون لیگ ان کی صرف 80-86 سیٹس ہیں تو تقریباً آدھو آدھ کا فرق ہے تو وہ جو نمبر ووٹ کے گنوا رہے تھے اس سے اس کا موازنہ کر لیں دوسری بات جو میری بہن شیلا صاحبہ فرما رہی ہیں ان کو 14 سال ہو گئے سندھ میں حکومت کرتے ہوئے ان کو آپ کبھی ان کی پرفارمنس پہ ان کو پوچھ لیں کہ کچھ بتا دیں ان کی ادھر زیرو پرفارمنس ہے ادھر لوگ بلک بلک کے رو رہے ہیں وہ سب باتیں بھی آپ چھوڑ دیں اب آپ نے کیا سوال کیا تھا یہ جو اسپیکر نے غیر آئینی رولنگ دی جو سپریم کورٹ نے کینسل کی ہاں جی ہاں بالکل ٹھیک ہے
غیر آئینی بات تو دیکھیے اسپیکر نے تو منوان ان کو کہا کہ جی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، لیکن آرٹیکل 69 جو ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کا وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ بالادستی پارلیمنٹ کی اور اسپیکر کی رولنگ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے ایسا خط دیا جس طرح ریسیپی دی جاتی ہے کھانا پکانے کی، پہلے پیاز ڈالو پھر نمک ڈالو پھر یہ کرو، تو سپریم کورٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہم آنر کرتے ہیں سپریم کورٹ کو اور سب اداروں کو، سپریم کورٹ اپنی جو لمٹس ہیں اس سے تجاوز کی، اگر غیر آئینی بات کی تو انہوں نے کی اور اس کے اوپر ان سے سوال ہونا چاہیے۔ لیکن آپ ریویو میں جا رہے ہیں نا اس میں وہیں پتہ لگ جائے گا۔ ڈاکٹر فاروق صاحب سر وہ سوال پھر وہیں سٹینڈ کرتا ہے، سب سے زیادہ قرضے کیا پاکستان میں پی ٹی آئی نے لیے اور آئی ایم ایف پروگرام؟ جلدی سے سر۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت تقریباً 30,000 ارب کا مجموعی قرضہ تھا پاکستان کے اوپر، جو آپ سمجھیے کہ پہلے 70 سالوں میں ہم نے ایکومولیٹ کیا تھا۔ پچھلے 3.5-4 سالوں میں وہ 30,000 سے بڑھ کے تو 54,000 ارب پہ پہنچ گیا۔ تو سب سے زیادہ قرضہ جو پچھلے 3.5 سال میں لیا گیا یہ تو حکومت کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا۔ دیکھیے اس وقت معاملہ عدنان صاحب ایسے ہے کہ بہت بڑے پہاڑ کے نما کے چیلنجز ہیں، اور مجھے لگ رہا یہ ہے کہ شاید ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ اکنامک چیلنجز کو فیس نہ کر سکے، شاید ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بیٹھ کے سر جوڑ کے اس کے کوئی سلوشن ڈھونڈنے پڑے، اور ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ دوبارہ سے ہم پرانی والی حکومت کی کرپشن کی کہانیاں کھول بیٹھے۔ اس کے اوپر ہم 4 سال پہلے ضائع کر چکے ہیں۔ ساری کی ساری مجموعی سیاسی قیادت جو ہے وہ اکٹھے سر جوڑ کے بیٹھے اور 22 کروڑ پاکستانیوں کی جو معاشی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ڈاکٹر زرکا تیمور صاحبہ اور شیلا رضا صاحبہ، بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔